اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے چلا دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك ونور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی ملوں، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی عطا فرمائے، ماں باپ، اساتذہ اور بڑوں کا باادب بنائے۔ پیارے پیارے مدنی ملوں، آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، با ادب با نصیب۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو بھی با ادب ہوتا ہے اس کو ہر ایک کی دعائیں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنے بڑوں کا تو ادب کرتا ہی ہے، چھوٹوں سے بھی ادب سے بات کرتا ہے، اور معاشرے میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو سلیقے سے بات کرتا ہوگا نا، یعنی جسے بات کرنے کا انداز اچھا ہو، جو خوش اخلاق ہو، اچھی طرح ملتا ہو، اچھی طرح جواب دیتا ہو، تو اگر اس طرف توجہ دی جائے تو دیکھا جائے گا کہ ایسے مدنی ملنے کا کہ ملنے جلنے والے، اس کے قریب آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ گھر میں بھی آپ اگر غور کریں کہ گھر میں کئی بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سب محبت سے کام کاج بھی بولتے ہیں، کیوں کہ وہ منع نہیں کرتا اور ادب سے بات کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کی طبیعت میں روکھا پن ہو، بات سلیقے سے رہا کرتا ہو، چھاڑ دیتا ہو، ناراض ہو جاتا ہو، تو ایسے مدنی ملنے سے بات کرنے میں ہر ایک کو مزہ نہیں آتا، بلکہ بارہا ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا مزاج روکھا ہو جائے، یعنی یہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے ملنے میں، لیکن اگر کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور طبیعت خراب ہونے کے بعد لگتا ہے کہ اس کا موڈ آف ہو گیا، تو سب اس سے بات کرنے میں کتراتے ہوئے ابھی بات نہ کریں، ابھی اس کا موڈ اچھا نہیں ہے۔ تو چاہے طبیعت اچھی ہو یا اچھی نہ ہو، ہمیں اپنا موڈ اچھا رکھنا چاہیے اور ہر وقت ادب سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارا چونکہ یہ سلسلے آج کل ماہ ربیع الغوث میں جاری ہے، چاہیے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ وہاں مدرسہ نظامیہ میں ایک ابن سقہ نام کا نوجوان تھا، وہ بھی میرا رفیق اور ہم سبق تھا، ہم ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ ہماری عادت تھی کہ ہم صالحین یعنی نیک بندوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ انہی پڑھائی کے دنوں میں ہم نے سنا کہ بغداد معلیٰ میں غوث مانی ایک بزرگ ہے اور ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ جب چاہتے تھے حاضر ہو جاتے تھے، جب چاہتے تھے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں یعنی حضرت ابو سعید عبداللہ ابن سقہ اور حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ
ان کی زیارت کے ارادے سے چلے. یعنی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان دنوں پڑھا کرتے تھے. راستے میں ابن سقا کہنے لگا میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے. تو حضرت ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ہمارے آقا حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرمانے لگے کہ اللہ کی پناہ میں تو ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا بلکہ میں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کی برکتیں لوٹوں گا. کیسا با ادب جواب دیا ہے. اب جب وہ کہتے کہ ہم جب وہاں پہنچے تو انہیں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا نہ دیکھا, غائب تھے. ابھی ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے ابن سقا کی طرف غصے سے دیکھ کر فرمایا اے ابن سقا تیری ہلاکت ہو, تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے جس کا مجھے جواب نہیں آتا. سن تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اب بے شک میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اے عبداللہ تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ میں دیکھوں کہ کیا جواب دیتا ہوں. سنو وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. تو تمہاری بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں کی لو تک پہنچے گی. پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی طرف نظر فرمائی, آپ کو اپنے قریب کیا, آپ کی تعظیم و تکریم کی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ اے عبد القادر آپ نے اپنے ادب سے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی و خوش کیا. گویا میں دیکھ رہا ہوں آپ بغداد شریف میں منبر پر لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, اور میں آپ کے زمانے کے اولیاء و عظام کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کی تعظیم کی خاطر اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے. یہ فرما کر تو مجھے مصیبت غائب ہو گئے. اس کے بعد ہم نے انہوں نے دیکھا. حضرت ابو سعید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ ہوا کہ بارگاہ الہی عز و جل میں آپ کا جو قرب اور اس کی نشانی اور علامت ظاہر ہوئی وہ ہر عام و خاص یعنی مشائخ علماء لوگ سب آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے لگے. اور یہاں تک کہ ایک دن آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, اور زمانے کے تمام اولیاء کرام نے بھی آپ کی فضیلت کا اقرار کیا. یعنی وہ جو آپ نے ان بزرگ سے بات سنی تھی, ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے وہ چیز عطا کی. اور ابن سقا کا کیا حال ہوا کہ علوم شرعیہ کے حصول میں لگا رہا, حتیٰ کہ اس کے ظاہری علوم میں بے انتہا ماہر ہوئے, بہت پڑھ لیا اس نے, یہاں تک کہ وہ جو بھی مقابلے پر آتا اس کو زیر کر لیتا تھا. وہ بڑا وہ مطلب بیان کرنے والا اور بہت مطلب تیز تھا. یہاں تک کہ دوسرے ملکوں میں اس کی شہرت ہوئی تو ملک روم پہنچا. وہاں جب بادشاہ نے اس سے اپنے ساتھیوں سے سوالات کرا تو سب کو زیر کر لیا, اور بادشاہ بھی بڑا متاثر ہو گیا اس کو, اور اس کو بہت سارے اعزازات سے نوازا. پھر ایک دن اس کی نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لوں, پھر تمہاری شادی کروں گا. پھر ابن سقا معاذ اللہ عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا اور بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. اس وقت ابن سقا کو اس غوث کی یہ بات یاد آئی جو فرمایا تھا کہ تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں, تو اس نے جان لیا کہ یہ مصیبت اسی بے ادبی کی وجہ سے آئی ہے. اور ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک وزارت مل گئی اور اس قدر مال آیا کہ میں نے محسوس کیا کہ دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے. تو پیارے پیارے مدنی ملنے اور مدنی چینل کے ناظرین, ادب کا بہت لحاظ ہے, اور ہم آج اپنے موضوع میں جو اپنا ذہن بنائیں گے
اولیاء کرام سے ادب، اولیاء کرام سے ادب. اور دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں ہمیں اولیاء کرام کا ادب سکھایا جاتا ہے. آئیے ہم اپنا جو گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ سے سوالات کیے تھے اور ان سوالات کے جوابات بھی آپ نے دینے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کن کن مدنی ملنے نے اس کے جوابات کو دینے کی کوشش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جاوید مدرسۃ المدینہ رمضان گارڈن. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کیے ہیں. محمد سیام مدینہ جیلانی گارڈن. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلو ہمارے ان مدنی ملوں کو ان کا مدنی تحفہ بھی پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، پر میں سب گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے پیارے مدنی ملوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے مدنی ملوں نے کوششیں کی، تو ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کے آخر میں آپ کو ایک اور سوال پیش کریں گے اور اس کا بھی آپ جواب چاہیں تو ریکارڈ کر رہے ہیں. مدنی چینل پر بھی اگر مدنی ملنے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سلسلے میں شامل ہو، کیونکہ ظاہر ہے مدنی پھول مدنی ملنے کے لیے ہے. تو اگر ہمارے مدنی چینل پر بھی، چونکہ دنیا میں بھی کئی ممالک میں دیکھا جاتا ہے، تو وہ اگر ریکارڈ کروانا چاہیں تو وہ بھی ریکارڈ کروائیں. اچھا ان کی بھی اس طرح سے ہمارے سلسلے میں حاضری ہوتی رہے گی. پیارے پیارے مدنی ملوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں مختلف موقعوں پر دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں. تو آئیے ہمارے ایک سلسلہ ہمارے مجلس نے تیار کیا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی ملنے آپ کو کون سی دعا یاد کرا رہے ہیں، اور پھر جلدی جلدی یاد بھی کر لینی ہے. جو ہمارے قاری صاحبان نے جو مدرسۃ المدینہ کا عملہ ہے وہ پھر اپنے مدنی ملنے سے اس کو سنتے بھی رہے، اور دیکھیے یاد رکھیے کہ جو دعا یاد رکھنی ہے اس کو اپنے عمل میں لائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی ملنے آپ کو کون سی دعا یاد کروا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے گھر سے نکلتے وقت کی دعا یاد کرتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ.
جو اسلامی بھائی باخوشی سنانا چاہے آپ سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ. سبحان اللہ. اور جو اسلامی بھائی باخوشی سنانا چاہے آپ سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ. سبحان اللہ. آگے یاد کرتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب جو اسلامی بھائی سنانا چاہے آپ سنائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. اور جو اسلامی بھائی سنانا چاہے آپ سنائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. مکمل دعا پیچھے سے دہراتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو اسلامی بھائی مکمل دعا باخوشی سنانا چاہے آپ سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو اسلامی بھائی مکمل دعا باخوشی سنانا چاہے آپ سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے گھر سے نکلتے وقت کی دعا یاد کرنے کی سعادت حاصل کی. نیت کیجیے کہ اسے یاد رکھتے ہوئے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی ملنے اور مدن چینل کے ناظرین، یہ جو دعا ہم نے گھر سے نکلتے وقت جو پڑھی ہے اس کے فضائل بہت ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جب یہ دعا بندہ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے تو فرشتوں کے حصار میں آتا ہے اور وہ بخیر و عافیت گھر پر واپس پہنچتا ہے. تو جو بھی مدنی ملنے بھی گھر سے نکلتے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی کیسی برکتیں ہیں. الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی ملنے کو یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، تو ہم بڑے کیوں نہ سیکھیں. تو بڑے بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو قافلوں کا سفر کریں. انشاءاللہ یہ قافلے میں الحمدللہ یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. اور اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے لگائے جاتے ہیں مسجدوں میں، وہاں جا کر یہ قرآن بھی دروس کر سکتے ہیں، اپنے دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے جو اولیاء کرام کے ادب و احترام کے متعلق جو ہم نے سنا، تو یہ بات بالکل ہم پر واضح ہو گئی کہ اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام کو نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام کی عطا فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل کا ان پر بے حد فضل و کرم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت دل میں راسخ کر لیں. ان پر اعتراض کرنے والے، ان کی بے ادبی کرنے والے، ان سے ہم اپنے آپ کو دور ہی رکھیں اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. کیسا پیارا ماحول ہے،
کیسا پیارا ماحول ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہاں سے مل رہی ہے، سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کی محبت ملتی ہے، تو کبھی خواجہ غریب نواز کے برکتیں ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو امام مالک ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو جن جن بزرگوں کے ایام منائے جاتے ہیں الحمدللہ، کہیں فیضان اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہاریں ہم لوٹتے ہیں، تو کبھی فیض رضا جاری رہے گا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فیض و برکات ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے، دعوت اسلامی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ آئندہ کے لیے ہمارا سوال آپ نوٹ کر لیں، یقیناً ہمارے مدنی میں بہت انتظار میں ہوتے ہیں، کیونکہ مدرسے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، ہزار ایک مدرسے میں 200 300 کہیں 500 مدنی ملنے، اب فون ایک ہی ہے، ہزارے کتنے ریکارڈ کروائیں گے؟ تو خیر آپ مایوس نہ ہو، یہ آپ کی دل جوئی کے لیے ہوتا ہے، چلے ایک کو ہی ہم پیش کر سکتے ہیں، ورنہ مدرسۃ المدینہ میں تو ہزاروں مدنی ملنے ہیں۔ آج کا سوال ہے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ تو کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ تو کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ کال ریکارڈ کرنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیں 02134942526 02134942526 ایس ایم ایس کرنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیں 0301261217 0301261217 ان نمبروں پر اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اپنا ایس ایم ایس بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام سے بھی مجھے چلا